السلام علیکم۔ دنیا کے ظالم ترین لوگ اور حجاج بن یوسف، اس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے۔ پہلا حصہ ہم نے پیش کر دیا آپ کے سامنے، امید ہے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب ہم اس کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں، دنیا کے ظالم ترین لوگ اور حجاج بن یوسف کا تقابلی جائزہ۔ آج ہم بات کریں گے، شروع کرتے ہیں۔ ابو العباس الصفاح، یہ خلافت بنو عباس کا پہلا حکمران تھا۔ اس کو ظلم و بربریت کرنے کی وجہ سے الصفاح کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 104 ہجری یعنی 722 عیسوی میں حمیمہ شہر میں پیدا ہوا تھا۔ اس وقت کوئی شہر تھا حمیمہ۔ یہ اور 25 جنوری 750 عیسوی سے 10 جون 754 عیسوی تک دمشق کا حکمران رہا۔ شام میں دمشق کا حکمران رہا، شام کا حکمران رہا، مسلمانوں کا خلیفہ رہا۔ یعنی 4 سال 4 مہینے 16 دن حکومت کی، مسلمانوں کی خلافت کی اس نے، اور 32-33 سال کی عمر میں چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا تھا۔ الصفاح کے معنی ہیں خونخوار اور صفاق آدمی۔ اس نے اپنے پیش رو حکمران، اس سے پہلے جو بنی امیہ کے حکمران تھے جن سے انہوں نے حکومت چھینی تھی لڑ کر، بنو امیہ کے تمام لوگوں پر بے انتہا مظالم ڈھائے۔ امیر معاویہ سمیت بنو امیہ کے تمام خلفاء کی جو قبریں تھیں وہ کھدوا کر، ان کی لاشوں کو نکلوا کر، ان کی جو ہڈیاں تھیں، ڈھانچے تھے، ان کو پسوا دیا گیا۔ ان ڈھانچوں کو بھی، ان کی ہڈیوں کو پسوا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر لاشوں کو جلا دیا گیا۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک، یہ بنو امیہ خلیفہ تھا، تو اس کی لاش قبر سے کوئی صحیح سلامت نکلی۔ معلوم نہیں کیسے صحیح سلامت نکلی، یہ بھی عجیب بات ہے، ظاہر ہے کوئی اچھا ہی بندہ ہوگا۔ بہرحال قبر سے صحیح حالت میں نکلی تو اسے سرے عام لٹکا کر کوڑوں سے پیٹا گیا۔ قبر سے نکال کے اس کی میت کو لٹکا کر سرے عام، اور اس کو پیٹا گیا کوڑوں سے، کوڑے مارے گئے، اور پھر اسے جلا دیا گیا بعد میں۔ یہ ہے ظلم، بتا۔ بنی امیہ کے بچے کو ڈھونڈ کر قتل کروا دیا اور اموی سرداروں کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر، اموی جو سردار تھے ان کو قتل کروا کے ان کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر دسترخوان کا فرش بچھا کر اس پر کھانا کھاتا، اور یہ تمام مظالم تاریخی کتب میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تڑپتی ہوئی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر، فرش بچھا کر اس پر کھانا کھایا جاتا تھا۔ یہ اس کا شوق تھا، اس سے لطف آتا تھا۔ صفاح کے دست راست وزیر ابو مسلم خراسانی، جو کہ ایران کا آدمی تھا، اس کا دست راست تھا۔ ابو مسلم خراسانی نے اس کے حکم پر 6 لاکھ انسانوں کو ہلاک کر دیا تھا، 6 لاکھ انسانوں کو۔ اس کے بعد ہے ابو طاہر کرامتا، اس نے 318 ہجری میں مکہ فتح کر کے حج کے دوران لاکھوں حاجیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا، اور آب زمزم کے کنویں کو بھی حاجیوں کی لاشوں سے بھر دیا تھا، اور حجر اسود کو کعبۃ اللہ سے اکھاڑ کر اسے اپنے شہر بحرین میں، شہر تھا اسے ہجر بھی کہتے ہیں، شہر بحرین میں جو شہر تھا اس میں لے گیا، اور 22 سال کے بعد واپس کیا۔ اس ابو طاہر کرامتا کی تفصیلی ویڈیو ہم اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں، دوستوں نے ممکن ہے دیکھی ہوگی، تفصیلی ویڈیو ہے، اس میں اس کے مکمل حالات ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ، اس کو پنجاب کے قوم پرست لوگ اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مانتے ہیں ٹھیک ہے، ماننے ان کی مرضی ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم یہ حقیقت بتانا چاہتے ہیں کہ رنجیت سنگھ نے دریائے راوی کے کنارے 77 ایکڑ زمین مختص کر کے اس پر 444 خونخوار شیر پال رکھے تھے۔ 444 تاریخ والے بتاتے ہیں کہ 444 خونخوار شیر پال رکھے تھے۔ کس لیے؟
اب دیکھیں، جن کی خوراک وہ اپنے دشمنوں کو بناتا تھا، جن دشمنوں سے وہ نفرت کرتا تھا انتہائی، اس کو ان شیروں کے سامنے ڈال دیتا تھا، اور مجرموں کو سزا دینے کے لیے انہیں بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ لاہور کا جو شیراں والا گیٹ ہے، یہاں پر ان شیروں کے پنجرے رکھے جاتے تھے، یا یہ راستہ اس طرف جاتا تھا جہاں شیروں کے پنجرے رکھے جاتے تھے، جہاں پر شیر رکھے جاتے تھے، اس لیے اس کو شیراں والا دروازہ یا شیراں والا گیٹ کہتے ہیں، اور ابھی بھی اس کا یہی نام ہے۔ اور آزادی کے مجاہدین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، جو کہ بہت مشہور مجاہد ہیں آزادی کے، ان کو بھی بالا کوٹ کے مقام پر اسی نے جنگ کے دوران شہید کروا دیا تھا۔ اور اب ہم ذکر کریں گے ظالم کے طور پر بدنام کیے گئے اموی خلافت کے مشہور زمانہ شخصیت حجاج بن یوسف ثقفی کا، حجاج بن یوسف ثقفی، جسے لوگ ظالم ترین سمجھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس کا ظلم کیا تھا۔ حجاج 40 ہجری یعنی 660 عیسوی میں پیدا ہوا، 40 ہجری 660 ہجری میں پیدا ہوا، اور 55 سال کی عمر میں 95 ہجری یعنی 714 عیسوی میں انتقال کر گیا۔ حجاج بن یوسف نے بے شک بے شمار مخالفین کو قتل کیا، لیکن یہ سب کچھ اس نے اپنے کسی شوق یا تفریح تباہ کے لیے نہیں کیا۔ اس کو نوٹ کریں، اب کسی تفریح کے لیے نہیں کیا، بلکہ اموی خلافت کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اموی خلافت ابتدا میں ہی ختم ہو جاتی۔ اموی خلافت اگر رہی ہے تو وہ حجاج بن یوسف کی وجہ سے رہی ہے، حجاج بن یوسف کا اس پہ بہت بڑا احسان ہے، ورنہ اموی خلافت اسی وقت ختم ہو جانی تھی، شروع میں ہی ختم ہو جانی تھی۔ اور اسی وجہ سے جو بنو امیہ کے دشمن ہیں وہ حجاج بن یوسف کو ظالم ترین شخص سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا جائزہ ہم لیتے ہیں کہ کیا تھا، کیا ظلم کیا اس نے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اموی خلافت ابتدا میں ہی ختم ہو جاتی، اور اسلام اس قدر وسیع علاقوں تک کبھی نہ پھیلتا، بلکہ مزید سکڑ کر اسلام کی حدود سلطنت ختم ہو جاتی تمام۔ حجاج بن یوسف نے چند ایک کو چھوڑ کر سرکش لوگوں کو ہی قتل کیا تھا۔ سب سرکش لوگ تھے جن کو قتل کیا، چند ایک تھے جو بیچ میں اچھے لوگ بھی مارے گئے۔ سب سے بھونڈا الزام حجاج پر بنو ہاشم اور حضرت علی کی اولاد کو قتل کرنے کا لگایا جاتا ہے کہ اس نے بنو ہاشم کو قتل کیا، اس پر تشدد کیا، حضرت علی کی اولاد کو جو غیر فاطمی اولاد تھی ان کو قتل کیا۔ اب دیکھتے ہیں وہ جو کہ تاریخی اعتبار سے بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ حجاج نے مختار ثقفی کے خلاف جنگ کی تھی، جس نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے امام حسین کے قتل کا انتقام لینے کا جعلی نعرہ بلند کیا تھا، صرف اپنی حکومت بنانے کے لیے کیا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، بہت سے لوگ ہیں کسی کا نام لے کر اور اپنی حکومت بنا رہے ہیں، اور اپنے ساتھ انہی لوگوں کو لشکر میں شامل کیا تھا جو کہ امام حسین کے قتل میں شریک تھے، جو کہ اسلام کے دشمن تھے، غدار تھے اور سازشی تھے، جنہوں نے امام حسین کو قتل کر کے اور نام کسی اور کے لگا دیا تھا انہوں نے۔ بہرحال جنہوں نے سازش تیار کی تھی۔ مختار ثقفی بھی حالانکہ حجاج بن یوسف کے قبیلے کا ہی ایک مکار شخص تھا، وہ بھی ثقفی تھا، حجاج بن یوسف بھی ثقفی تھا، لیکن وہ مکار شخص تھا مختار ثقفی، جسے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر نے اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کیا تھا۔ البتہ حجاج نے عبداللہ بن زبیر سے بھی جنگ کی تھی، جو کہ اس کا ایک سیاہ کارنامہ ہم کہتے ہیں، اور اسے کعبۃ اللہ سے گرفتار کر کے سولی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر کسی غلط فہمی کے باعث بنو امیہ کو غاصب خیال کرتا تھا، بنو امیہ کو اس کو سمجھتا تھا کہ غاصب ہیں، ہو سکتا ہے اس کی اپنی رائے تھی۔ بہرحال عبداللہ بن زبیر ایک عظیم المرتبت صحافی
حضرت زبیر بن عوام کے فرزند تھے، اور خود بھی بچپن میں رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں وہ، اور رسول اللہ نے ان کو کھجور چبا کر بچپن میں اس کو منہ میں ڈالا تھا۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے اور زبیر بن عوام کے فرزند تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن حضرت اسماء کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر۔ اس جنگ میں کعبۃ اللہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا، جس میں عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا، اس میں کعبۃ اللہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا، کیونکہ عبداللہ بن زبیر کعبۃ اللہ میں ہی چھپ گئے تھے۔ نے جنگ کے بعد کعبۃ اللہ کی عمارت کو ازسر نو تعمیر کروایا۔ موجودہ تعمیر کعبہ حجاج کی ہی کروائی ہوئی ہے۔ یہ جو کعبۃ اللہ کی موجودہ عمارت ہے یہ حجاج نے ہی تعمیر کروائی تھی۔ دوسرا بڑا الزام یعنی علی کی اولاد اور بنی ہاشم کے قتل کا ہے۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ اس جنگ کے دوران علی بن حسین، جسے حضرت زین العابدین کہا جاتا ہے، زین العابدین، امام زین العابدین، وہ اور عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے فرزند، اور علی کی فاطمی اولاد حضرت امام ابو حنیفہ، جسے محمد بن حنیفہ جس کا نام ہے اور امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اس وقت وہ مکہ میں ہی موجود تھے جس وقت یہ جنگ ہو رہی تھی، اور ان کا کسی نے بال بھی بیکا نہیں کیا، انہیں کوئی گزن نہیں پہنچائے گی، کسی نے بال بھی ان کا بیکا نہیں کیا، اور نہ ہی وہ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ حجاج نے خارجیوں کے خلاف لشکری کشی کر کے، خارجیوں کے خلاف، اب غور کریں اس نے کیا کیا، حجاج نے خارجیوں کے خلاف لشکر کشی کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ واضح ہو کہ یہ خارجی ہی تھے۔ یہ خارجی کون تھے؟ اب سنیں، جس کے خلاف حجاج بن یوسف نے جن کو ختم کیا وہ کون تھے؟ وہ یہ خارجی تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کو کافر کہا اور ان پر مرتد ہونے کا فتویٰ لگایا، دونوں پہ، حضرت علی پہ بھی اور حضرت معاویہ پہ بھی، اور دوسرے جو دیگر صحابہ تھے ان کے ساتھ، ان سب پر ان کو مرتد ہونے کا اور کافر ہونے کا فتویٰ انہوں نے جاری کر دیا تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے ان سے جنگ کی، ان خارجیوں سے بھی جنگ کی، اور ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے ہی حضرت علی کو بھی شہید کر دیا تھا۔ یہ ایسے لوگ تھے خارجی، لیکن ان کو انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ قصور تھا حجاج بن یوسف کا، جسے برا کہا جاتا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ اگر حجاج نے کچھ ظلم کیے ہیں، مظالم کیے ہیں، تو اس نے بہت سے اچھے کام اور کارنامے بھی کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی کے دور میں دنیا کے بہت سے ممالک مسلمانوں نے فتح کیے۔ حجاج بن یوسف جس وقت گورنر تھا، اسی کے دور میں ولید بن عبد الملک اس وقت خلیفہ تھا، اسی کے کہنے پر حجاج بن یوسف کے مشورے سے اتنے سارے ممالک فتح ہوئے، اور وہاں پر اسلام کا عادلانہ نظام قائم کیا گیا۔ جیسا کہ ہند اور سندھ میں لشکر بھیجا گیا ولید بن عبد الملک کے دور میں، حجاج بن یوسف کے کہنے پر محمد بن قاسم کو افریقہ کے ملک میں بھیجا گیا، قتیبہ بن مسلم کو، اور اسپین اور چین تک کے علاقے فتح کیے گئے۔ طارق بن زیاد، مصعب بن نذیر، ان کو کس نے بھیجا؟ حجاج بن یوسف نے بھیجا، اور اس سے انہوں نے فتوحات حاصل کی، اسپین اور چین تک کے علاقے فتح کیے گئے۔ حجاج بن یوسف ہی وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم کو درست طریقے سے پڑھنے کے لیے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ اعراب یعنی زیر، زبر، پیش اور مزید نشانیاں، جہاں پہ رکنا ہے، جہاں پہ نہیں رکنا، کس طرح پڑھنا ہے، یہ ساری نشانیاں حضرت قرآن شریف پر حجاج بن یوسف نے ہی لگوائیں، جس کی وجہ سے عرب کے باہر کے لوگ، یعنی ہم جیسے لوگ جو عرب میں نہیں رہتے، اجمی لوگ جو ہیں، وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کو بآسانی پڑھنے لگ گئے۔ اور اس نے آخر میں اس نے یہ غلطی یہ کی حجاج نے، جو کہ نہیں کرنی چاہیے، کچھ غلطیاں کی انہوں نے۔ ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے تو اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہیں اس نے آخر میں مرنے سے کچھ دن پہلے ایک متقی اور دیندار بزرگ سعید بن جبیر کو کسی غلط فہمی یا اس کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اپنے دربار میں بلا کر قتل کر دیا۔ تاریخ لکھتی ہے، اب کہتے ہیں کہ
जुबैर जो था, सईद बिन जुबैर, कोई मुत्तकी आदमी था, वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन तारीख लिखती है तो हम भी कहते हैं मुत्तकी होगा भाई, ठीक है। लेकिन उसने सरकशी की थी हुकूमत के खिलाफ, इसलिए उसको दरबार में बुलाकर कत्ल करवा दिया, जिसका उसे फिर बाद में बेहद पछतावा हुआ। ये भी तारीख में लिखा है, अल्लाह जानता है हकीकत। और फिर कुछ माह के बाद खुद भी एक मोहल्लक मर्द में मुब्तला होकर इंतकाल कर गया। ये थी हमारी आज की वीडियो की आखिरी किस्त, आखिरी हिस्सा जो इख्तिताम को पहुंचा। आप खुद गौर करें और गैर जानिबदाराना अंदाज से सोचें कि हुज्जाज बिन यूसुफ किस कदर जालिम था या किस कदर जालिम नहीं था। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, तो हम इंशाल्लाह, हमारी हौसला अफजाई होगी, हम इंशाल्लाह मज़ीद बहुत सी मालूमाती वीडियोज़ आपके लिए पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।